کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ کے سامنے 14ویں پارے کے بعض اہم مضامین کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس کا آغاز سورہ ہجر سے ہوتا ہے اور اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اس حوالے سے میں نے آج کے خطبہ جمعہ میں اس بات کو رکھا تھا کہ اس کے لیے روٹین کا طریقہ بھی اختیار کیا گیا کہ لکھا گیا، اور دوسری اہم بات اس کے ساتھ یہ ہوئی بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو انسانوں کے سینے کے اندر بھی محفوظ کر دیا۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، باطل اس کو آگے سے پکڑ نہیں سکتا، پیچھے سے چھو نہیں سکتا، اور اس کو حکیم و حمید پروردگار نے نازل کیا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے باوجود بھی قرآن مجید کی تحریف کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور ان کا یہ ذہن ہے کہ قرآن مجید اس حالت کے اندر موجود نہیں جس حالت میں نازل ہوا تھا۔ اگر اللہ کا کلام محفوظ نہیں ہے تو اس کے بعد ہم کس چیز سے ہدایت کو حاصل کر سکتے ہیں، کہاں سے ہمیں رہنمائی ملے گی؟ چنانچہ اس قسم کے نظریات اور افکار رکھنا یہ کسی طور پہ درست، روا اور جائز بات نہیں ہے۔ مسلمانوں کا اس بات کے اوپر یقین ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کسی قسم کے شک اور ریب کی کوئی گنجائش موجود نہیں، اور یہ کتاب اللہ کے فضل و کرم سے الحمد کی الف لام سے لے کے الناس کے الف سین تک اللہ کے فضل و کرم سے کسی قسم کے تغیر، تبدل اور کسی قسم کی تحریف سے پاک ہے۔ یہاں پہ چلتے چلاتے آپ کے سامنے اس بات کو بھی رکھ دینا چاہتا ہوں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مصحف کو امت کے اندر رائج کیا، ان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، اور سیدنا علی المرتضیٰ نے بھی اسی مصحف کو بعد ازاں جاری و ساری رکھا۔ اگر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مصحف کے اوپر یقین نہ ہوتا تو مد مقابل بھی کوئی مصحف موجود ہوتا، لیکن آپ پوری دنیا میں پھر کے دیکھ لیں، آپ کو اس مصحف کے علاوہ کوئی مصحف ایسا نظر نہیں آئے گا جس کو قرآن مجید کہا جا سکے۔ جب یہ بات طے شدہ ہے تو پھر اس بات کو وجہ تنازع بنانا یا اس بات پہ الجھنا یا اس بات پہ بحث کرنا، اس بات کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کو بنانے کے ایک بڑے مقصد کا بھی ذکر کیا، اور قرآن مجید کے مختلف مقامات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کو 3 مقاصد کے لیے بنایا ہے۔ ایک مقصد یہ ہے هو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر، کہ اللہ نے ستاروں کو اس لیے بنایا ہے تاکہ انسان جب خشکی یا سمندر کے اندر بھٹک جائے، اس کو راستہ نہ ملتا ہو، تو ستاروں کے ذریعے اپنی منزل کا تعین کر سکے۔ جو لوگ سفر کرنے کے ماہر ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے شمالی ستارہ کون سا ہے، جنوبی ستارہ کون سا ہے، قطبی ستارہ کون سا ہے، اس کے ذریعے وہ اپنی سمت کا تعین کر لیتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں بلکہ 2 مقاصد کا ذکر کیا۔ پہلے میں نے ایک کہا، لیکن حقیقت میں اللہ نے 2 مقاصد کا ذکر کیا۔ ایک مقصد یہ ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے آسمان دنیا پہ قندیلوں کو لگایا اور دیکھنے والی آنکھوں کے لیے ان کو مزین کر دیا۔ اب قندیلیں چونکہ اللہ کی بنائی ہوئی ہیں تو اس لیے بہت بڑی ہیں۔ انسان قندیل لگاتا ہے، فانوس لگاتا ہے اپنی صلاحیت اور اپنی استعداد کے لحاظ سے۔ اللہ نے جو ستارے آسمان کے اوپر لگائے ہیں وہ لاکھوں گنا بڑے ہیں، زمین سے کروڑوں گنا بڑے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قندیلیں بھی اسی طرح ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ یہ دیکھنے والی آنکھوں کو بڑے خوبصورت اور بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ وہ چھت جس کے اوپر فانوس نہ ہو یا قندیلیں نہ ہوں، وہ دیکھنے والی آنکھ کو کوئی خوبصورت نظارہ نہیں ملتا۔ لاہور کے اندر دیگر بہت سے مقامات پولوشن کی وجہ سے ستارے اتنی وضاحت سے نظر نہیں آتے، لیکن جب ہم ذرا دور دراز کا سفر کرتے ہیں یا دیہاتوں میں جاتے ہیں تو ستارے بڑے خوبصورت انداز میں جگمگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ان کو دیکھنے کے بعد آسمان کا نظارہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اور دوسرے مقصد کا ذکر اللہ نے جو کیا وہ یہ ہے وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَكَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، اللہ نے ان کو شیاطین کے شر سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جن شیاطین جو ہوتے ہیں وہ اڑتے ہوئے اور آسمان کے پرواز کرتے ہوئے آسمان کے شگافوں سے کوئی انفارمیشن لیتے ہیں اور اس کو زمین کے اوپر جھوٹ کی آمیزش کرنے کے بعد، مبالغہ آمیزی کرنے کے بعد پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی اگر مشیت ہو تو اللہ تعالیٰ جانے دیتا ہے اس خبر کو زمین کے اوپر، اور جب اللہ کی مشیت نہیں ہوتی فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ شہابیوں کے ذریعے ان کو رجم کر دیتا ہے. چوری کرنے کی کوشش کرنے والے شیاطین جو ہیں وہ شہاب ثاقب کے ذریعے جل کر راکھ ہو جاتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے تو نجومیوں کے پاس، کاہنوں کے پاس کبھی کبھار آسمان کی کوئی خبر جو ہے جھوٹ کی آمیزش کے ساتھ مل کے پہنچ جاتی ہے. اس لیے ان کی پریڈکشن کبھی کبھار صحیح بھی ہو جاتی ہے، جس سے انسان جو ہے وہم کا شکار ہو جاتا ہے، تردد کا شکار ہو جاتا ہے. حالانکہ حقیقی بات یہ علم غیب فقط اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات کے پاس ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثقلین میں سے، یعنی وہ دو مخلوقات جن کا حساب و کتاب ہونا ہے، ان میں سے پہلے جنات کو پیدا کیا اور بعد میں انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آگ کے شعلے سے جنات کو پیدا کیا، پھر کھنکتی ہوئی مٹی سے انسانوں کو پیدا کیا. جب پیدا کر لیا تو فرشتوں کو جھکنے کا حکم دیا. ابلیس لعین نے جھکنے سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قیامت کی دیواروں تک کے لیے راندہ درگاہ کر دیا. تو اس نے کہا میں اس کو اغوا کروں گا، اس کی وجہ سے میرے پہ قوت آئی ہے، اب میں بھی اس کو راہ ہدایت پہ نہیں چلنے دوں گا. ساتھ ہی اس نے یہ بات کہی الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے وہ مجھ سے بچ جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہی بات سیدھی ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. جو میرے وعدے بندے ہوں گے، جو میرے تابع دار بندے ہوں گے، ان پہ تیرا دور نہیں چل سکتا. تو حضرات گرامی کے ان کی نشانی بھی اللہ نے یہ لائی کہ وہ لوگ ایمان والے ہوں گے، اپنے رب پہ توکل کرنے والے ہوں گے، ان کو شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا. کئی لوگوں میں ایمان تو ہوتا ہے توکل، لیکن ذرا کمزور ہوتا ہے. اس توکل کی کمزوری کی وجہ سے شیطان لعین ان پہ حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور بعد ازاں ان کے اندر نا امیدی، مایوسی اور مستقبل کے حوالے سے کہ پتہ نہیں یہ معاملہ حل ہوگا کہ نہیں حل ہوگا، پتہ نہیں یہ ٹونے کا وار ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں جادو کا یہ وار ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یہ معاملات جو ہیں وہ لمبے ہو جاتے ہیں. وگرنہ انسان میں اگر توکل ہو، جتنا زیادہ بھروسہ ہو، تو حدیث قدسی میں آیا ہے انا عند ظن عبدی ما بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. اگر بندے کا گمان یہ ہو اللہ تعالیٰ میری مشکلات کو دور کرنے پہ قادر ہے، اللہ دور کر دیتا ہے. اگر بندہ بدگمانی کا شکار ہو تو معاملہ لٹک جاتا ہے. چنانچہ شیطان سے بچنے کے لیے انسان میں ایمان بھی ہونا چاہیے اور توکل بھی ہونا چاہیے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا انا کفینا کل مستہزئین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں. جو لوگ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مذاق اڑاتے ہیں، اگر مسلمان مومن ان کو پکڑنے کے لیے، ان کا احتساب کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو پکڑ لیتے ہیں. اور اس حوالے سے ابو لہب کے بیٹوں کا واقعہ جو ہے وہ کتب سیرت کے اندر موجود ہے کہ ان میں سے ایک بیٹے نے حضرت رسول اللہ کی شان اقدس میں آ کے گستاخی کی تو نبی کریم نے اس کو بد دعا دی جا تجھ کو جنگل کا کوئی درندہ کھا جائے. جب آپ نے اس کو یہ بد دعا دی تو اس کے بعد ابو لہب نے کہا آئندہ کے بعد سے کبھی جنگل سے گزرنا بھی نہیں، لیکن کاروباری مجبوری یا معاشی مجبوری کی وجہ سے اس کو جنگل کا سفر کرنا پڑ گیا. اب جب وہ نکلا تو ابو لہب نے اس کی حفاظت کے لیے دستہ بھی ساتھ روانہ کیا اور یہ بات کہی کہ جب رات کا وقت آئے تو تم نے اس کے شمع جلانی ہے اور خود بھی کتار باندھ کے سونا ہے. لیکن جب رات کا وقت آیا تو ایک دھاڑتا ہوا شیر جہاں گرجتا ہوا آیا، ایک اس نے جست لگائی، بندوں کی صف کو عبور کیا، ایک شموں کو عبور کیا، اس کو چیر پھاڑ کے کھا دیا. انا کفینا کل مستہزئین، اللہ اکیلا ہی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرنے والوں کے مقابلے پہ کافی ہے. اور جب بھی کسی شخص نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ سب و شتم کیا، اس کو منزل نہیں ملی، اس کو ذلیل ہونا پڑا. انا شانیہ کا هو الابتر، جو بھی حضرت رسول اللہ کا دشمن ہے وہ بے نام و نشان ہی رہے گا. آپ مسلمہ کذاب پہ غور کر لیں، آپ اسود انسی پہ غور کر لیں، آپ علیجہ محمد پہ غور کر لیں، آپ راشد الحلیفہ پہ غور کر لیں، آپ غلام محمد قادیانی پہ غور کر لیں. یہ کوئی عزت کی زندگی ہے؟ بندہ چھپ چھپ کے وقت گزار رہا ہے، بندہ جھوٹ بول کے زندگی گزار رہا ہے، بندہ لوگوں کے ساتھ اپنا تعارف چھپا رہا ہے. یہ کوئی زندگی ہے؟ زندگی تو وقار والی ہوتی ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ کی ہے، رسول اللہ کی اور اہل ایمان کی ہے. جو بھی حضرت رسول اللہ کا دشمن و شاتم ہوگا اس کو ذلت کی زندگی، مغلوبیت کی زندگی، زمین اس کے لیے تنگ ہو جائے گی. اور جو آپ کا چاہنے والا ہوگا اور جو آپ کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ عزتوں کا حقدار بن جائے گا. اس کے بعد سورہ نحل ہے، اور سورہ نحل قرآن مجید کی ایک اس اعتبار سے منفرد صورت ہے
کہ اس کے اندر پونے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی ایسی چیزوں کا ذکر کیا جو اللہ کی مخلوقات ہیں. ان مخلوقات سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی توجہ ان کے سمت کروا کے ان کو یہ بات ثابت کی اگر مخلوق اتنی متنوع ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اس بات کا ذکر کیا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ کہ اللہ نے ہچروں کو، گھوڑوں کو، گدھوں کو تمہارے لیے جو ہے وہ زینت کا سبب بنایا ہے اور تمہارے لیے جو ہے سواری کا ذریعہ بنایا ہے. جو سواری ہوتی ہے اس کے دو مقصد ہوتے ہیں، ایک اس سے زینت بھی ملتی ہے، ایک اس سے سواری بھی ہوتی ہے. سواری کو دیکھ کے جو زینت کا مطلب یہ ہے بندہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اس کی ایک تھوڑی پہچان بھی ہوتی ہے اس کی کہ یار دیکھو کتنا خوبصورت اس کے پاس سواری موجود ہے. لیکن سواری رکھنے کی نیت جو ہے انسان کی صاف ہونی چاہیے. جو غرور کے لیے سواری رکھے گا اس کو سواری کے چارے کے بدلے بھی عذاب ہوگا، سواری کی لید کے بدلے بھی عذاب ہوگا، پیشاب کے بدلے بھی عذاب ہوگا. اور جو پردے کے طور پہ رکھے گا کوئی غرور کے لیے نہیں تو نہ اجر ہوگا نہ غضب ہوگا. اور ایک سواری وہ ہے جو راہ خدا میں چلتی ہے، جو فی سبیل اللہ چلتی ہے، اس کے چارے میں بھی ثواب، اس کی لید میں بھی ثواب، اس کے پیشاب میں بھی ثواب. کاربوریٹر کا آئل چینج کروا، انجن کا آئل چینج کروانے کا بھی ثواب، کاربوریٹر بدلنے کا بھی ثواب، ٹائر دھونے کا بھی ثواب. حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالی ہمیں غرور والی سواری سے بچا لے اور پردے والی سواری اور فی سبیل اللہ سواریاں رکھنے کی توفیق دے. حضرات گرامی اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ کہ جانوروں اور چوپایوں میں تمہارے لیے عبرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسموں سے تمہیں پلاتے ہیں ایسے خالص دودھ کو جو دو رگوں کے درمیان سے گزر رہا ہوتا ہے. بھلا کون کون سی دو رگیں؟ ایک گوبر پیشاب کی رگ ہے اور ایک اس کے خون کی رگ ہے. اس خون کی رگ اور گوبر کی رگ سے درمیان گزرنے کے باوجود کتنا زبردست فلٹریشن پلانٹ ہے، نہ اس میں گوبر کی بو ہوتی ہے نہ اس میں خون کی خمک ہوتی ہے. یہ خوبصورت پلانٹ بنانے والی ذات پروردگار عالم کی ذات ہے. اور اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ نے شہد کی مکھی کے اوپر وحی کو اتارا، یعنی اس کو مکمل طور پہ الہامی طریقے سے گائیڈ کیا کہ اپنے گھروں کو اونچے پہاڑوں کے اوپر بناؤ، اپنے گھروں کو اونچے درختوں کے اوپر بناؤ اور جو گرد و نواح کے پھل اور پھول موجود ہیں ان کے رس کو چوسو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اس کے جسم سے جو چیز نکلتی ہے اس میں انسانوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. اللہ نے شہد میں انسانوں کی بیماریوں کی شفا رکھی ہوئی ہے. حضرات گرامی کا حقیقت بات ہے، گلے کی بیماریوں کے لیے شہد شفا ہے، گردوں کی بیماریوں کے لیے شہد شفا ہے، معدے کی بیماری کے لیے شہد شفا ہے. حتیٰ کہ شوگر کا مریض بھی اگر خالص شہد پی لے اسے کچھ اس کی شوگر جیسے متاثر نہیں ہوتی. بہت سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت سے جو ہیں وہ محروم ہیں. شفا جو ہے وہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے اور شہد کے اندر بھی موجود ہے. نہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور نہ ہی ہم شہد کا استعمال کرتے ہیں اور عام طور پہ ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس اور دیگر مختلف مقامات پر گھومتے پھرتے رہتے ہیں. حالانکہ جو طریقہ علاج کا اللہ نے بتلایا ہے یا رسول اللہ نے بتلایا ہے، کلونجی کے بیج ہو گیا، آب زمزم ہو گیا، سورہ فاتحہ کا دم ہو گیا، ان تمام کی تمام چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے. ہاں اگر آپ علاج معالجے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کوئی حرج والی بات نہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن یہ زیتون کے تیل کو استعمال کرنا، کلونجی کو استعمال کرنا، شہد کو استعمال کرنا، سورہ فاتحہ کا دم کرنا اور حضرات گرامی قدر جو یہ جو ہے عود ہندی جو ہے اس کا استعمال کرنا، یہ ساری کی ساری باتیں طب نبوی شریف کا حصہ ہیں. ہمیں ان باتوں کا علم ہونا چاہیے. حضرات گرامی قدر ایک بندہ ریشے کا بہت بڑا مریض ہو، یقین کیجئے فقط زیتون کا تیل، کلونجی کے تیل کے ساتھ اپنے ناک کے پپوٹوں کو گیلا رکھے، اس کے ریشے کے 70-80% ختم ہونے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے. عام طور پہ خشکی سے ریشہ پیدا ہوتا ہے لیکن ہم ان چیزوں کو اختیار نہیں کرتے جن کا ذکر پیغمبر زماں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. مجھے ایک مرتبہ ایک بڑے ماہر معالج نے یہ بات بتلائی تھی کہ ایک بندہ بڑی مہنگی دوائی خرید کے جا رہا تھا اس کی انفیکشن کی، گلے کی اور ناک کی. تو میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا دائمی نزلے کا مریض ہوں. اس نے کہا کبھی تم نے اپنے پپوٹوں کے ناک کے جو ہے زیتون یا کلونجی کا تیل لگایا؟ اس نے کہا نہیں لگایا. اس نے کہا لگا کے دیکھو تمہیں ان دوائیوں کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی. حضرات گرامی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ہمیں پرندوں کے پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح اڑتے ہیں فضائے بسیط میں، پر کھولتے ہیں پھر بھی فضا میں ہوتے ہیں، بند کرتے ہیں پھر بھی فضا میں ہوتے ہیں. جب اڑے ہوتے ہیں پروں کے ساتھ تو سمجھ آتی ہے پروں پہ اڑے ہیں، جب بند کرتے ہیں پھر کس چیز سے اڑتے ہیں؟ ما یمسکہن الا اللہ. زمین اور آسمان کے ان کو تھامے ہوئے کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. ہوائی جہاز جب انسان نے بنایا اس کے پر کھلے ہوئے ہیں، ذرا ایک منٹ کے لیے پر بند کر کے دیکھیں زمین پہ گر جائے گا. لیکن پرندہ پر کھولتا بھی ہے بند بھی کرتا ہے. ما یمسکہن الا اللہ.
اس پرندے کو اس جگہ کے اوپر قائم رکھنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ حضرات گرامی سورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو دار سکونت بنایا ہے، تمہیں گھروں میں جا کے سکون ملتا ہے، یہ انسان کی نیچر ہے۔ 5 اسٹار ہوٹل میں بھی رہ کے آئے تو 10-15 دن کے بعد انسان کے دل میں اپنی بیوی کی یاد، اپنے بچوں کی یاد، بیٹے بیٹی کی یاد اس طرح ہوتی ہے۔ جب وہ گھر آتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ دنیا کی ہر نعمت سے بڑی نعمت اس کو مل گئی ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، اگر بہن بھائیوں کے گھر سے بھی ہو کے آیا ہو، قریبی اعزاء و اقارب کے گھر سے بھی ہو کے آیا ہو، جہاں اس سے بڑی پیار و محبت کی گئی ہو، تو وہاں ان کے تکلف کے اندر کچھ نہ کچھ دل پہ بوجھ ضرور ہوتا ہے۔ لیکن اپنے گھر کے اندر جناب انسان جو مرضی کھائے، جو مرضی پیے، جیسے مرضی آرام کرے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے دار سکونت بنا دی، اور اس میں اللہ کی بہت بڑی نشانی موجود ہے۔ حضرات گرامی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے کئی ایسے احکامات کا بھی ذکر کیا اس صورت میں جو بڑے ہی گراں قدر قسم کے احکام ہیں۔ ان میں پہلا حکم یہ ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اللہ نے حضرت رسول اللہ پہ قرآن کو اس لیے اتارا تاکہ آپ اس کے مفہوم کو لوگوں کو بیان کر دیں۔ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پہ اترا ہوتا تو شاید انسان یہ بات کہتے اس کی مرضی اور اس کی مراد جو ہے میں خود سمجھ لوں گا، لیکن جب اترا ہی قلب مصطفیٰ کے اوپر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی مراد بھی وہی قابل قبول ہوگی جو حضرت رسول اللہ نے بتلائی ہوگی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قرآن کے باب میں ہمارے لیے حجت ہیں، دلیل ہیں، قطعی دلیل ہیں، ان سے انحراف کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں عدل کا بھی اور احسان کا بھی۔ عدل وہ ہوتا ہے جس کا جو حق ہے اس کو دے دیا جائے، اور احسان ہوتا ہے حق سے زیادہ دے دیا جائے۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ سماجی معاملات میں اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن جہاں پہ قانونی معاملات آ جائیں گے وہاں پہ احسان نہیں بلکہ وہاں فقط عدل ہی کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی جوس کی دکانوں پہ جاتے ہیں، آپ جوس پیتے ہیں، وہ آپ کو جناب تھوڑا سا اور بھی دے دیتے ہیں، آپ وہاں سے چاول کھاتے ہیں تھوڑا اور بھی دے دیتے ہیں، حالانکہ آپ کے پیسوں کے عوض جو چاول بنتا تھا وہ آپ کو مل چکا تھا، لیکن انہوں نے اپنی سیل کو بڑھانے کے لیے مزید اس کے اندر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ ہم عدل سے بھی کام لیں، احسان سے بھی کام لیں، اور اس کا تعلق سماجی زندگی سے بڑا ہی گہرا ہے۔ جب میاں بیوی میں آپس میں جو اختلاف ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک بات قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اگر رکھنا ہے تو معروف طریقے سے رکھو، اگر چھوڑنا ہے تو احسان کر کے چھوڑ دو۔ حضرات گرامی قدر، لیکن ہمارے ملک میں جب علیحدگی ہوتی ہے پورا کا پورا جناب کھینچا تانی کے ساتھ، گالی گلوچ کے ساتھ، لڑائی جھگڑے کے ساتھ، سب و شتم کے ساتھ، اگر احسان کے ساتھ چھوڑا گیا ہو تو گھروں کے اندر کبھی اختلاف واقع نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی کی صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبۃ، جو بھی نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت ہو، اللہ اس کو طیب زندگی عطا فرما دیں گے۔ حضرات گرامی، طیب زندگی پلا کون سی زندگی ہوتی ہے؟ جس میں ڈپریشن نہیں ہوتا، جس میں قنوطیت نہیں ہوتی، جس میں مایوسی نہیں ہوتی۔ حضرات گرامی کا زندگی اصل پتہ کیا ہے؟ طیب ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے، ناشکریوں کی وجہ سے اور غلط کاموں کی وجہ سے زندگی میں ڈپریشن، انگزائٹی اور بڑی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ حضرات گرامی کا کبھی کبھی سوچتا ہوں فقط نیند کی قیمت جو ہے پوری دنیا کی دولت ادا نہیں کر سکتی۔ جب بندے کی نیند اکھڑ جاتی ہے، بندہ کسی پوزیشن میں نہیں رہتا، کسی چیزوں کا دل نہیں کرتا، اور اس موقع پہ سمجھ میں آتی ہے کہ بعد بندے کے پاس پوری دنیا جہاں کی دولت ہو اور انسان جو ہے نیند سے محروم ہو تو کوئی زندگی نہیں، تو یہ کہاں سے پرسکون نیند آئے گی، یہ کہاں سے زبردست نیند آئے گی؟ یقین کیجئے میں نے ہمیشہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و ہمیشہ نیک لوگوں کو بہترین نیند میں دیکھا ہے۔ ان کو نیند آتی ہے، جب چاہتے ہیں سو جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں جاگ جاتے ہیں، تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کتنی سکینت کا نزول کیا ہے۔ اور اسی حوالے سے کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، کہاں چین وہ بادشاہ کو نصیب کہ جس بے غمی سے ہیں سوتے غریب، اس کی کیا زندگی ہے، اس تاجر کی، اس حاکم کی کیا زندگی ہے جو ٹرنکو لائدر کھا کے سوتا ہے؟ اصل زندگی تو اس کی ہے جو جناب ریلوے کے پلیٹ فارم کے اوپر بھی سو جاتا ہے۔ ہم جناب اسٹوڈنٹ ہوتے تھے ٹیکسلا یونیورسٹی کے اوپر، یقین کیجئے کئی مرتبہ تھکے ہوئے آتے لاہور کی طرف تو ٹرین کے پلیٹ فارم پہ بھی لیٹ جاتے تھے، ہمیں پرواہ نہیں تھی ہوتی اس بات کی کہ ہم کس مقام کے اوپر موجود ہیں۔ حضرات گرامی قدر، طیب زندگی انسان کو تب حاصل ہوتی ہے جب انسان گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، جب نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود اس کے دل کے اوپر سکون کی ایک کیفیت اور طاقت کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ
मुतमइन्ना यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दम मिन कुल्ली मकान फ़कफ़रत बिअनउम अल्लाह फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ़ि बिमा कानू यसनऊन। एक बस्ती जिसको अल्लाह ने 3 नेमतें दी थी, बाहर अमन था, लोगों के दिल मुतमईन थे और रिज़्क़ हर जगह से आ रहा था। फ़कफ़रत बिअनउम अल्लाह, उन्होंने अल्लाह की नेमतों की शुक्री की। फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ़ि बिमा कानू यसनऊन, अल्लाह ने अमन इत्मीनान को छीन कर उनके ऊपर खौफ को मुसल्लत कर दिया और रिज़्क़ को छीन कर उनके ऊपर भूख को मुसल्लत कर दिया। इसीलिए अल्लाह ने कहा है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे मैं नेमतों को बढ़ा दूंगा, अगर ना शुक्री की तो मेरी पकड़ बड़ी शदीद है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने मजीद ये बात बतलाई, इन्ना इब्राहीमा काना उम्मतन कानितन लिल्लाही, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले ही उम्मत थे। क्यों अकेले उम्मत थे? कि उम्मत को मिलके जो काम करने उन्होंने अकेले ही कर दिए। और तरके में क्या छोड़ा? कोई तरके में बैंक बैलेंस छोड़ता है, कोई कोठियां कारें छोड़ता है, लेकिन इब्राहीम का तरका क्या है? वजअलहा कलिमतन बाकियतन फी अकीबिही, उसने अपने पस मंजर में कलमा तौहीद को छोड़ा था, उसने अपने तरके में तौहीद की जिंदा दावत को छोड़ा था, उसने अपनी जिद्दोजहद से कलमा तौहीद को एक जिंदा दावत बना दिया। हजरात, कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन की बात है कि कलमा तौहीद को जिंदा और तबिंदा करने वाली ज़ात सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात, अल्लाह ने कितना शानदार तारुफ आपका करवाया। और फिर अल्लाह ताला ने क़यामत को जो आपको रूज देना है वो देना ही है, दुनिया के अंदर भी आने वाली नस्लों में आपके जिक्र खैर को जारी फरमा दिया। और आखिरी बात जो सूरत के हवाले से बयान करना ज़रूरी है वो ये है, कामात के अंदर से उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन इन्न रब्बका हुवा आलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही व हुवा आलमु बिल मुहतदीन। कि जब अल्लाह ताला के दीन की दावत देने का वक़्त आए, हिकमत के साथ देनी चाहिए और अच्छे अंदाज में देनी चाहिए, और जब मुनाजरा करना पड़े, मुजादला करना पड़े, आसान तरीके से करना चाहिए। और अल्लाह को पता है उसके दीन की दावत देने वाला कौन है और दीन से भगाने वाला कौन है। कई लोग होते हैं बड़े क्रिटिकल होते हैं, मस्जिद के आने वाले बंदे को उसी वक्त पकड़ लेते हैं, उसकी छोटी दाढ़ी दे के पकड़ लेते हैं, उसकी शलवार दे के पकड़ लेते हैं। उसे करीब करें, दाढ़ी जरूर रखवाएं, शलवार जरूर ऊपर करवाएं, लेकिन करीब करें उसको। हज़रात ग्रामी कदर, हमारा काम करीब करना है, हमारा काम लोगों को अपने साथ जोड़ना है, मस्जिद में लाना है। मस्जिद में लाने के बाद रफ्ता रफ्ता स्टेप बाय स्टेप उनकी तरबियत करना है। ये वो सलूब है जो पैगम्बर ज़मां हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलूब था। आज के मुआशरे में तो ऐसे लोग हैं जो बुनियादी तौर के पर जिनकी इस्लाह की ज़रूरत है। उस दौर में कई बुत परस्त थे जिनको हज़रत रसूलुल्लाह ने करीब किया, कई शराबी थे जिनको हज़रत रसूलुल्लाह ने करीब किया, कई बदकिरदार थे उनको हज़रत रसूलुल्लाह ने करीब किया। आपने लोगों की ज़िंदगी में रेवोल्यूशन को पैदा किया। किसने ज़र्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, और आदमियत का गरज सामा मुहैया कर दिया, और एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। हज़रात गिरामी कदर, आपकी दावत का सलूब, आपका तर्ज ज़िंदगी यकीनन हम सब लोगों के लिए एक नमूने और एक मिसाल की हैसियत रखता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तौफीक दे और कुरान मजीद के जुमला मदामीन पे गौर व फिक्र करने, तदब्बुर करने और अपनी ज़िंदगी में उनको जगह देने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा, अल्लाह हम सब की तकलीफ़ों को रफ़ा फरमा, अल्लाह हम सब की बेचैनी और बेकरारियों को दूर फरमा, हम सब के घरों में अमन सुकून और राहतों का नज़ूल फरमा। जितनी तकलीफ़ें आ चुकी हैं उन पर सब्र करने वाला बना। आइंदा ज़िंदगी में हर तकलीफ़ से, हर आज़माइश हम सबको महफूज़ व मामून फरमा। दीन दुनिया की आला तरीन कामयाबियों कामरानियों से किनार फरमा, दुनिया व आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाइयों से महफूज़ व मामून फरमा। बैतुल्लाहिल हराम, मस्जिद नबवी शरीफ, बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत से बहरावर फरमा।
روحانی جسمانی شیطانی نفسیاتی عوارض کو دور فرما اللہ، معیشت کے معاملات کو بہتر فرما، رزق حلال اور اچھا روزگار ہم سب کو نصیب فرما اللہ، ہم سب کو حیات طیبہ نصیب فرما اللہ، دن کے روزے رات کے قیام کو قبول و منظور فرما، کتاب و سنت کی روشنی سے ہم سب کے سینوں کو منور فرما، ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما اللہ تبارک و تعالی، ہمیں اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ